السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم 25واں سپارہ شروع کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے، جس کا کچھ حصہ ہم نے 24ویں پارے میں پڑھا اور باقی کی جو اس کے رکوع ہیں وہ اس سپارے میں آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اجعلنا للمتقین اماما، اللہم اجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے جو ہماری خالق ہے، مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی و قیوم، رحمان و رحیم ہے، وہاب و تواب ہے، ہادی و رشید ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حق رسالت ادا کیا، بے شمار درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا، ان گن درود و سلام اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بے شمار درود و سلام اس نطق مبارک پر جس نے قرآن مجید امت کو سنایا اور پڑھایا۔ وہ قرآن جو سرتاسر روشنی اور ہدایت ہے، جو سرتاسر برکت اور رحمت ہے، جو سرتاسر حق اور سچ ہے۔ اللہ پاک بار بار کیا کہتے ہیں؟ دنیا بھر کے لوگوں سنو، قرآن مجید نازل فرمانے والے نے، رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ جو دنیا بھر کے جو بھی لوگ ہیں جو ایمان و یقین کے طالب ہوں، ہدایت اور رحمت کے محتاج ہوں، سکون اور سکینت کے متلاشی ہوں، مصائب اور علام اور رنج و غم میں مبتلا ہوں، بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں میں زندگی بسر کر رہے ہوں، خوف اور بھوک کے عذاب سے دوچار ہوں، امن و سلامتی سے محروم ہوں، خوشحالی اور آسودگی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہوں، ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر سمجھتے ہوں، تو قرآن مجید کی پکار کو کان لگا کر سنیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ لوگوں مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، آخرت میں شعلہ اگلتی جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ بس آؤ، پلٹ آؤ میری طرف۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔ بس اللہ بار بار کہتے ہیں میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف آؤ گے تو تم یقیناً برکت پاؤ گے، یقیناً رحمت سے نوازے جاؤ گے اور پھر دنیا میں عزت اور افتخار پاؤ گے، آخرت میں نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ بس عقل و خرد رکھنے والوں، گوش و ہوش رکھنے والوں، بصارت و بصیرت رکھنے والوں، سر جوڑ کر بیٹھو اور بتاؤ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا عزت اور افتخار اچھا ہے؟ آخرت میں شعلے اگلتی جہنم اچھی ہے یا نعمتوں بھری جنت اچھی ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
تمام اعلامی کتابوں سے بڑھ کر عزت و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مال و مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی، بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جس رات نازل ہوا۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیت نازل ہوئی ہوتی سورہ قدر کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اگر یہی ایک آیت ہوتی، وہ اتنی زیادہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے امت محمدیہ کا ہر فرد اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دے، تب بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سب چیزوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد ہر وقت سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور قرآن مجید سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کا انداز اپنائے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا، سکھانا اور اس کے لیے جو ہے شوق کرنا، اس کی تلاوت کے لیے، اس کے لیے محنت کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنی زندگی کا وقت لگانا، انشاءاللہ بہت خیر و برکت والا ہوگا، بہت خیر و برکت والا ہوگا۔ تو میں نے آج تھوڑا سا کہا کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایمان تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی برکت والی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو اس قرآن کو ہمارے لیے کیا کر، اللہم تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا وغمنا، کہ اللہ تو اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس قرآن کو ہمارے سینوں میں جو دل ہے اس کا نور بنا دے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے تمام غم تکلیفیں دور کر دیجئے۔ تو ہم تھوڑا سا اس قرآن کے بارے میں پڑھیں جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ہر انسان اس دنیا میں باعزت، مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی ہر انسان عذاب سے بچنے اور آرام کی نیند سونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ برزخ کے بعد قیامت کے روز جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ دنیا
برزخ اور آخرت تینوں جگہ ہم عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ رحمت جس کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں اسی قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل جو ہے کامل یقین عطا فرمائے، ہمارے لیے اس قرآن کو شفا بنائے اور ہمارے لیے اس قرآن کو باعث رحمت بنائے اور ہمارے لیے باعث نجات بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے کہ ہم اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا کلام سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی اللہ کا کلام۔ سمجھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ سچا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو جس رات میں نازل فرمایا وہ ہمارے اوپر نازل ہوئی، آج 21ویں رات ہے، اور اس رات کی عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ یا 83 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ لیلۃ القدر کی رات کر دے، اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، بخش دے، ہماری خطاؤں کو اس سے درگزر فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کرے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس قرآن کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے اور ہم پکے سچے مومن بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بتایا تھا اس سپارے کے آخر میں کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوں، وہ شخص جس نے اچھا عمل کیا تو اپنی جان کو فائدہ پہنچائے گا، اور جس نے برا کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی اسی کو معلوم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور جو نکلتا ہے ان کے خوشوں میں سے پھل، وما تحمل من انسا، اور جو اٹھاتی ہے کوئی مادہ، ولا تضع، اور جو گراتی اور نہ گراتی ہے، الا بعلمی، مگر وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن اللہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اعلان کر دیا، مَا مِنَّا مِن شہید، کہ ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا، یعنی وہ اس چیز سے مکر جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، اور کھو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان اچھی اچھی دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، خیر مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ وَيَمَسَّهُ الشَّرُّ، اور اس دوران اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو ایک دم سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ مِن رَحْمَةٍ، اور اگر ہم اس کو مزہ چکھائیں اپنی رحمت کا اپنے پاس سے، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہتا ہے، ضرور کہے گا کہ یہ میرے ہی لیے تھی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت قائم ہو۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا، إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہوگی، جیسے اس نے مجھے دنیا میں نوازا ہے بھلائیوں سے، اسی طرح وہ وہاں پر بھی مجھ کو نوازے گا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم ضرور خبر دیں گے کہ کافروں کو جو وہ عمل کر کے آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو گاڑے عذاب کا۔ استغفر اللہ، جو چیز جتنی گاڑی ہوتی ہے، جیسے تارکول ہوتی ہے، یا شیرہ پک جاتا ہے، یا دودھ پک کے گاڑا ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی بری طرح سے جلاتا ہے، اسی طرح بری طرح سے جسم کے ساتھ چپک جانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت گاڑا طرح کے اللہ نے عذاب تیار کیے، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان کے اوپر، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو اس وقت پہلو تہی کرتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ انعامات کرنے والے کا میں نے شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر اس کو جب پہنچتی ہے تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو رب یاد آتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ،
کہہ دیجیے ان سے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ان کان من عند اللہ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے ثم کفرتم پھر تم اس کا کفر کرتے ہو من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو کہ دور کی ضد میں پڑا ہو سنریہم آیاتنا فی الآفاق ان قریب ہم دکھائیں گے تم کو اس زمانے کے اندر اس فلک کے اندر اس زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں وفی انفسہم اور تمہاری اپنی جانوں میں حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان کے اوپر حق کھل جائے گا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب بے شک ہر چیز کے اوپر گواہ ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم خبردار ہو جاؤ سن لو بے شک یہ جو لوگ ہیں انکار کرنے والے وہ اپنے رب کی ملاقات میں شک میں پڑے ہوئے ہیں الا انہ بکل شیء محیط اور اس بات سے بھی خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز موجود ہیں ان کے بارے میں انہیں اطلاع فرمائے گا اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا گزشتہ 1450 سال سے اس وعدے کا افاع ہو رہا ہے کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسانوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تخلیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا پورے کرۂ ارض کے گرد گھوم جائے گا کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سنیں گے بلکہ آوازیں تو دور کی بات رہی ان کی صورتیں حرکات و سکنات بھی دکھائی دیں گے ایک وہ وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں انسان سمندروں دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا ہوا تھا اس نے سب کچھ جان لیا انسان نے اپنے جسم اس کی بناوٹ اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بھی بہت کچھ جان لیا انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کا یہ دائمی معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظہور ہوا اور پھر اللہ حضرت موسیٰ کی جیسے لاٹھی حضرت سلیمان کا ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں ہے جیسے ان کی جو لاٹھی تھی وہ بھی کوئی ایسا معجزہ ان کے دور میں تھا اور انہی کے ساتھ ختم ہو گیا بلکہ یہ قرآن ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی چلی جائے گی اور ایک وقت وہ آ کر رہے گا جب غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے آگے جھک جائے گی الحمدللہ ہماری یہ سورت حامیم سجدہ مکمل ہو گئی اگلی سورت ہے سورت الشعراء مکی سورت ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں اور یہ بھی حامیم سے شروع ہوئی ہے حروف مقطعات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم کذالک اسی طرح یوحی وحی کی الیکا تیری طرف وإلی الذین من قبلک اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کس نے کی اللہ تعالیٰ نے العزیز جس کی صفتیں ہیں کہ وہ غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہو العلی العظیم اور وہ سب سے بلند تر بڑا ہے تکاد السماوات یتفطرن قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں من فوقہن اپنے اوپر سے والملائکۃ
والملائکۃ اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم جو تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنائے، ان بندوں میں سے، اپنے مومن بندوں سے بنائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم سن لو بے شک اللہ تعالیٰ وہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اور وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور کارساز، حفیظ علیم علیہم اللہ نگہبان ہے ان کے اوپر، وما انت علیہم بوکیل اور آپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دروغا۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا اور اس طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کو عربی زبان میں، لتنذر ام القری تاکہ آپ ڈرا دیں بستی والوں کو، ومن حولھا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وتنذر یوم الجمع اور آپ ان کو ڈرا دو اس دن سے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنت ایک گروہ ہوگا جنت والوں کا، فریق فی السعیر اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت واحد بناتا، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ظالم ان کا تو کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی ان کا مددگار ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ کیا پکڑا ہے تم نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى بس اللہ ہی تو ہے جو دوست ہے اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور وہی ہر چیز کے اوپر قدیر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ یہ جو اللہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات ہیں، یہ میرا رب ہے، میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض آسمان و زمین کا بنانے والا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا بنائے اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ یزرعکم فی اور پھیلا دیا تم کو اس میں، لیس کمثلہ شیء اللہ کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہ دو، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کی مثال قائم نہ کرو۔ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمان و زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا واضح کر دی اس نے لیے تمہارے لیے دین میں جو کچھ وصیت کی تھی اس بات کی نوح علیہ السلام نے، والذی اوحینا الیک اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اس کو بیان کر دیا۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم اور جو وصیت کی ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو، ان اقیموا الدین ان کو بھی یہی کہا کہ دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ اور تم اس کے اندر کوئی جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ کبر علی المشرکین کو مشرکین کے اوپر یہ بات بہت بھاری ہے، ما تدعوہم الیہ وہ یہ چیز کہ تم جس کی طرف ایک اللہ کی طرف ان کو پکارتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اس کی جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم اور نہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اور اگر ایسا کرو گے باغیم بینہم تو آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی جو ہے سرکشی کی وجہ سے ایسا کرو گے۔ ولولا کلمۃ سبقت اور اگر نہ بات پہلے سے طے شدہ ہوتی من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو وارث کیا گیا کتاب کا، من بعدہم ان کے بعد جو پہلے لوگ چلے گئے اور ان کے بعد اور لوگ آئے ان کو وارث بنایا، لفی شک منہ مریب وہ البتہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے
میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی کے لیے، اس بات کے لیے کہ ایک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وارث بنایا ہے، پکارو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور سیدھے رہیے، استقامت پر رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے میں ایمان لایا ہوں اس چیز پر جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں بینکم، تمہارے درمیان۔ اللہ ربنا وربکم، اور اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا وإلیہ المصیر، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کو بار بار تکرار سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، لیکن جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے آپس میں تفرقہ بازی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، لیکن اہل کتاب صرف حسد اور عناد کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے تفرقے اور اختلافی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے کر آئیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، مستجیب لہ حجتہم، جبکہ قبول کر لیا انہوں نے اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کے تمام، اللہ نے جو آنکھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، جسم کا اندر کا حصہ بھی سب اللہ کے حکم سے اللہ کو قبول کر چکا۔ ان کی جو حجت ہے داخست من عند ربہم، وہ اپنے رب کے نزدیک جھگڑتے ہیں، وَإِلَيْهِ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے ان پر اللہ کی ناراضگی ہے اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا اور اللہ تعالیٰ نے میزان کو نازل فرمایا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور میں نہیں جانتا، مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اور اس چیز کی جو قیامت کی جلدی کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ نہیں ایمان لائے اس کے اوپر۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے، مشفقون منها، وہ تو اس سے ڈرے رہتے ہیں، ویعلمون، اور وہ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی سچ ہے، یہ حق ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اور سن لو بے شک وہ لوگ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کے بارے میں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بہت باریک بھی ہیں، بہت ہی باریکی سے اپنے بندوں سے واقف ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ القوی العزیز، اور وہ قوت والا غالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو چاہتا ہے شخص آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یہیں پر مال و اسباب چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس کو یہاں پر دیں گے، لیکن کیا ہوگا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر آگے جیسے اللہ بتا رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام جو ہیں باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شرع مقرر کی ہو، ایسا ان کو سمجھایا ہو، ایسے راستے ان کو دکھائے ہوں، ما لم یأذن بہ اللہ، جو نہیں اجازت دی اللہ تعالیٰ نے کسی کو، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ فیصلہ شدہ بات ہوتی، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھتے ہو ظالموں کو کہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے کمایا، یعنی ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں، اپنی انا میں، گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے، اور دیکھا جائے گا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہو واقع بہم، اور وہ ان کے ساتھ ہو کر رہے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، فی روضات الجنہ، وہ خوشی خوشی اس جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو ان کے رب چاہیں گے، ان کا رب ان کے رب کے پاس ہوگا جو وہ خود اپنے لیے پسند کریں گے، ذالک الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اور یہ وہ ذات خوشخبری دیتی ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ محبت رشتہ داری کی، یعنی اس کا کوئی پاس کرو، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جس نے کمائی نیکیاں ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے اور اچھے طریقے سے، یعنی اس کو ایک کے بدلے 10 اور ایک کے بدلے 700 اور لاکھوں گنا تک دیں گے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا قدردان ہے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ باندھا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ، وَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر آپ نے ایسے کیا ہوتا تو اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو حق کر دیتا ہے اپنے کلمات سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ جو ہے وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی گناہوں کو جو ہے معاف کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کرتا ہے ان کے صغیرہ گناہوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح عمل کرنے والوں کی طرف سے ان کے اعمال کو اور ان کے ایمان کو، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھا کر دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، والکافرون لهم عذاب شدید، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، ولو بسط اللہ الرزق لعباده، اور اگر کشادہ کرتا اللہ تعالی رزق اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو البتہ وہ سرکشی کرتے زمین میں، سارے کے سارے ایک لیول پر ہوتے تو کون کسی کا خدمت گار ہوتا، کون کسی کے اوپر حکم چلا سکتا تھا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ایک درجے پر کر دیتے تو کوئی کسی کی کوئی نہ عزت کرتا نہ کسی کے کام آتا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا رزق کس کو دینا ہے، ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر دیکھنے والا ہے، وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وینشر رحمتہ، اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، وہو ولی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے خوبیوں والا، ومن آیاتی خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بث فیہما من دابہ، اور جو کچھ پھیلایا اس نے اس زمین پر جاندار چلنے پھرنے والے، وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور بے شک وہی ان کو اکٹھا کرنے پر جب وہ چاہے گا قادر ہے، وما اصابکم من مصیبت، اور نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، لیکن وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تو بہت سارے تمہاری غلطی
کشتیوں کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم اللہ کو ہرانے والے زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ جو ہیں کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، کل اعلام، بڑے بڑے پہاڑوں جیسیاں۔ ان یشاء یسکن الريح، اگر وہ چاہے تو روک دے ہواؤں کو۔ فیظللن، اور رہ جائیں وہ رواکدا، کھڑے کے کھڑے، علی ظہرہ، اس کی پیٹھ پر، پانیوں کے اوپر یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں تو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا ہے، ان کے ساتھ یہ بادمان اور طریقے سکھائے انسان کو جس سے وہ ان کشتیوں کو لے کر ادھر سے ادھر کرتا ہے۔ اللہ کہتی ہے اگر میں چاہوں تو ان کو کھڑے کا کھڑا کر دوں اور تم وہاں پر مایوس ہو جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور بے شک اس میں اندر نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے قدردان کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ تباہ کر دے بسبب ان کی کمائیوں کے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں بہت ساری چیزوں کو۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں۔ ما لہم من محیص، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ فما اوتیتم من شیء، بس جو کوئی چیز تم دیتے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی تم کو ملا ہے وہ سب دنیا کا فائدہ ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون الکبائر، اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کی دعا بات کو قبول کرتے ہیں، اپنے رب کی بات کو جو ہے فوراً مان لیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ اس کو لیٹ نہیں کرتے رہتے، جو ہی وقت ہوتا ہے داخل ہوتا ہے نماز کا وقت وہ تیاری میں ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، جو ہی آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر بھاگ کر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے کاموں کو باہمی مشورے کے ساتھ، ایک دوسرے ساتھی جو ہے جماعت جو ہے وہ اپنے کاموں کو مشورے کے ساتھ طے کرتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اللہ رزق دے کر واپس مانگتا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچتی ہیں ان کو کوئی کسی کی طرف سے سرکشی، ہم ينتصرون، تو یہ وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنا قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا ایمان ہے کہ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں وہ کوئی برائی نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتی۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلہ برائی کا اسی جیسی برائی کے ساتھ ہے۔ فمن عفا و اصلح، پس جس نے درگزر کر دیا اور اپنی اصلاح کر لی، فاجرہ الی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہوگا، کہ جو درگزر کر دیتا ہے، صبر کا گھونٹ پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے اجر دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ ولما انتصر بعد ظلمہ، اور جس نے البتہ بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ان کے اوپر میں نے پکڑ رکھی۔ انما السبیل للذین، در حقیقت پوچھ گچھ ان سے ہوگی، پکڑ ان پر ہوگی، الذین یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں کو اوپر، ویبغون فی الارض، اور وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، وہ زمین کے اندر جو ہے کجی تلاش کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اور جس نے البتہ صبر کیا اور درگزر کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہی عزم والے کام ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، پس اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی دوست نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، تو کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِیل، کیا ہمارے لیے لوٹ جانے کی کوئی راستہ ہے؟
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس آگ کے اوپر، خاشعین من الذل، جھکی ہوں گی ان کی ذلت کے ساتھ، ينظرون، نگاہیں، من طرف خفی، اور چپکے چپکے سے وہ دیکھتے ہوں گے، وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، حقیقت میں خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، واخلیہم یوم القیامہ، اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے، حقیقی خسارہ یہ ہے جو انہوں نے قیامت کے دن سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو بے شک ظالم وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی کارساز، ینصرونہم جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ پس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل، قبول کر لو اپنے رب کی بات کو اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن تمہارے اوپر آ جائے جس دن کو اللہ کی جانب سے لوٹایا نہ جائے گا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی جو ہے پناہ کی جگہ نہ ہوگی، وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کہیں بھاگنا نہ ہوگا۔ فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ جو ان کو یہ طرح طرح سے سمجھاتے ہیں، اللہ مختلف انداز سے نازل کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ اعراض کریں تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف ہے پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنے پاس سے رحمت، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی بسبب ان کے اپنے ہاتھوں سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ہے ہی نہ شکرا۔ اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہم کو شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے ہمارا، اور یہ صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو اس نہج کے اوپر لانا ہوگا، اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی، اس کے لیے بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہوگا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بعض کو جو ہے جوڑے دیتا ہے نر اور مادہ کے، یعنی بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو وہ چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ علم والا قادر ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور نہیں ہے کسی بندے کے واسطے کہ کلام کرے اس سے اللہ، الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی کے ساتھ، یعنی اللہ روبرو کسی کے بھی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو کلام کیا تو صرف اللہ کی آواز انہوں نے سنی، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کسی قاصد کے ذریعے، فیوحی، پھر وحی کی، باذنہ ما یشاء، اللہ کے حکم سے جو چاہا، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وحی کی۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند تر حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے تیری طرف اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، یا اس قرآن کو اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری مل کتاب، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی آپ کو ایمان کے بارے میں پتہ تھا۔ ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن بنا دیا ہم نے اس کتاب کو نور، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کی ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی یہ نور عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے اپنی ہدایت کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، اپنے جو سیدھا راستہ ہے اس پر۔ صراط اللہ الذی، راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ وہ ذات ہے جس کا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ الا الی اللہ تصویر الامور، خبردار ہو جاؤ، جان لو، بے شک اللہ کی طرف تمہارے تمام معاملات لوٹ جانے ہیں۔ اگر جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں بیان کی ہیں، اگر آج کا مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔
تو الحمدللہ سورہ شعراء مکمل ہو گئی. سورہ زخرف یہ بھی حامیم سے شروع ہونے والی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، اور کتاب ہے کھلی. انا جعلناہ، بے شک ہم نے بنایا ہے، قرآن کو عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ الکتاب میں سے ہے، جو اللہ کے پاس ایک اصل کتاب ہے. لدینا لعلی حکیم، جو ہمارے پاس ہے وہ بلند ترین حکمت والی ہے. افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم پھیر لیں تم سے اس نصیحت کو، صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم اس کو قبول نہیں کر رہے ہو. تو اگر تم اس کو نہیں مان رہے تو ہم اور لوگوں سے بھی جن کو یہ فائدہ دے رہی ہے ان سے پھیر لیں. ان کنتم قوما مسرفین، اگر تم ہو قوم حد سے گزری. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین، اور کتنے ہی رسول بھیجے ہم نے پہلی امتوں میں بھی. وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. فاخلقنا اشد منہم بطشا، بس ہلاک کر دیا ہم نے وہ بہت زیادہ قوت والے تھے، پکڑ والے تھے تم سے. ومضى مثل الاولین، اور گزر گئی مثالیں پہلوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری قوموں کا حال سنایا جو بہت مضبوط تھیں، بہت طاقتور تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے بہت سارے انعامات جو تھے کیے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو کہہ دیں گے خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ہے ان کو غالب علم والے نے. یہ ایسی جو پیدائش ہے بغیر ستونوں کی، اتنی بڑی چھت ہے، زمین کو اتنا پھیلا دیا، اس پر دریا سمندر پہاڑ رہے ان کے لنگر ڈال دیے، تو یہ بہت ہی غالب علم والا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا زمین کو بچھونا. وجعل لکم فیہا سبلا، اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں راستے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ. والذی نزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. فانشرنا به بلدۃ میتا، اور پھیلا دیا اس پانی کو مردہ شہروں میں. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. کہ بار بار پوچھتے ہو نا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، تو ہم کیسے اکٹھے کیے جائیں گے؟ اس طرح کیے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہر چیز کے جوڑے کو. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو. لتستووا، تاکہ تم سوار ہو، علی ظہورہ، ان کی پیٹھوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ، اور جب تم برابر ہو جاؤ، علیہ، اس کے اوپر. وَتَقُولُوا، تو تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، تم اللہ کی تعریف کرو اور کہو پاک ہے اللہ، مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو جکڑنے والے، قابو کرنے والے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ٹھہرائے انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے. تو یہاں پر یہ جو جزء قرار دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے اس کے جواب میں شکر گزاری اور اللہ کی قدر شناسی کے بجائے خود اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانے لگ گئے. یہاں پر جو جز ہے اس سے مراد فرشتے ہیں، جز سے مراد بیٹیاں ہیں، اور عباد سے مراد فرشتے، اور جز سے مراد ان کو ان کا بیٹیاں بنا دینا. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکرا کھلا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا بنایا ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور چن لیا تمہارے لیے بیٹوں کو. وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، اس چیز کی جو بیان کرتے ہیں رحمان، مثلاً ظَلَّ وَجْهُهُ، تو ہو جاتا ہے ان کا چہرہ، مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم سے بھر جاتے ہیں. کہ اللہ نے بار بار ہم نے اس کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں، حالانکہ جب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور تم یہ سوچتے ہو کہ آیا میں اس کو زمین میں گاڑ دوں یا میں اس کو اسی جو ہے ذلت کے ساتھ لیے پھروں.
اومن ینشأ فی الخلیۃ، کیا وہ جو پالی جاتی ہیں زیورات میں، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ تو ان کے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنی بات کو بیان کر سکیں۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے اللہ کی بیٹیاں ان کو ٹھہرایا۔ اشاہدوا خلقہم، اللہ پوچھتے ہیں سوالیہ انداز میں، کیا تم گواہ تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ہم ان قریب لکھ لیں گے ان کی گواہیوں کو اور پھر ان سے یہ سوال کیا جائے گا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن، اگر چاہے گا رحمان، چاہتا رحمان، ما عبدناہم، یہ اللہ کو الزام دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا تو ہم نہ بندگی کرتے ان کی۔ ما لہم بذالک من علم، ان کو اس چیز کا کچھ علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، وہ تو اٹکل بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ام اتیناہم کتابا من قبلہ، یا اللہ پوچھتے ہیں ان سے کہ ہم نے عطا کی تمہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے تمہارے پاس کوئی علم تھا؟ مکہ والوں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً 550 پونے 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں بھیجی کہ جو انہوں نے فہم بھی مستمسکون، جس کو انہوں نے تھام رکھا ہو۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ ان کا یہی کلمہ تھا، انہوں نے کہا کہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو علی امت، ایک جماعت پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے قدموں کے اوپر جو ہے ہدایت پائے ہوئے ہیں، یعنی جو ہمارے والدین یا ہمارے آباء و اجداد جو بھی کر رہے تھے ہم بھی اسی طرح اسی راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا من قبلک آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بستی میں، نذیر کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے مالدار لوگوں نے، اس کے رہنے والے جو مالدار تھے انہوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امت، انہوں نے یہی کہا۔ اور ہر امت کے ہر علاقے کے جو امیر طبقہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا غریب طبقہ چلتا ہے، تو جو بات وہ کہتے تھے وہی ان کے جو نچلے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو علی امت، ایک راہ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں پر جو ہیں وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اگر میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز لاؤں اس سے جس پر پایا ہے تم نے علیہ آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو؟ قالوا انا بما ارسلتم، کہا انہوں نے کہ بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لو ہم نے تمہاری بات کو نہیں ماننا۔ فانتقمنا منہم، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انتقام لیا ان سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، میں بیزار ہوں، بری ہوں تم لوگوں سے اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ہم ان کا ذکر بھی بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اس چیز سے نفرت کرتے تھے۔ باپ جو بت بناتا تھا اس کو ٹھڈے مارتے، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے، اور باپ سے، گھر والوں سے یہ لڑائی تھی کہ ان بتوں کی تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی پوجا کرتے ہو۔ الذی فطرنی فإنہ سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے پس بے شک وہی مجھ کو راہ دکھائے گا۔ تو ان کو اپنے رب کے اوپر بڑا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اس کے راستے پر نکل آئے ہیں اور ان کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور ہم نے رکھا اس کی بات کو باقی، فی عَقِبَیہِ، اس کی پیچھے جو اولاد تھی اس میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توحید کو، اس کلمے کو باقی رکھا۔ بل متعت هؤلاء و آباہم، بلکہ فائدہ دیا تو نے ان سب کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور رسول واضح کرنے والا، کھول کھول کر بیان کرنے والا آ گیا۔ ولما جاءہم الحق، پھر جب آیا ان کے پاس حق، قالوا ھذا سحر، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ڈٹائی سے کہتے تھے کہ بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہیں اتارا اس قرآن کو علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو بڑی بڑی بستیاں ہیں، مکہ اور طائف کی جو بستی ہے وہاں پر اتنے اتنے بڑے سردار مالدار ہیں، اللہ کو کیا یہی شخص ملا ہے جس کے اوپر اپنی رسالت کو نازل کرتا؟ کیوں نہیں دو بڑی بستیوں کے کسی آدمی کے اوپر یہ قرآن آیا؟ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟
کہ یہ جو قرآن کا آنا ہے، وحی کا ملنا ہے، رسالت کا ملنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان یہ معیشت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ جو مال و متاع ان کو دیا یہ میں نے ان کو دیا تھا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بلند کیے ہم نے ان میں سے بعض کے اوپر درجات۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ بنائیں بعض اپنے کو بعض کو ایک دوسرے کا خدمتگار، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے درجات بنائے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کسی چیز مال میں دے دیا، کسی کو اولاد میں، کسی کو رنگ و روپ میں، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو کوئی اور چیز دے دی، اور ایک دوسرے کے درجات مالی لحاظ سے بھی بنائے کہ سب ایک دوسرے کے خدمتگار رہو۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور رحمت تیرے رب کی بہترین ہے اس چیز سے جو تم اکٹھا کرتے ہو۔ تو یہاں رحمت کیا ہے؟ وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے، ان سے جو زندگی بھر تم مال و اسباب کی صورت میں جمع کرتے رہتے ہو۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ایک ساری امت ایک ہی جماعت ہو جاتی، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو اللہ کہتے ہیں البتہ میں بنا دیتا ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، لِبَيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بناتا، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی ہیں، وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان گھروں کے جو تخت ہیں، مسندیں ہیں جن کے اوپر وہ تکیہ لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا، وہ اللہ سونے کے بنا دیتا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اگر مجھے اپنے مومن بندوں کے بھٹک جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کافروں کو دنیا ہی میں سب کچھ دے دیتا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، کہ آخرت کا جو انجام ہے، آخرت کی جو ابدی قسم کی نعمتیں ہیں وہ صرف اور صرف متقین کو حاصل ہوں گی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی اعراض کرے گا رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مقرر کر دیں گے اس کے لیے شیطان کو، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو مستقل ہر وقت ساتھ چپکا رہتا ہے، تو وہ شیطان اس کو غلط چیزوں کے اوپر ابھارتا ہے، رحمان کے راستے سے دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اللہ کا ذکر جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا، ہر کام اللہ کی خاطر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ذکر ہے کہ وہ کام کو اس طرح سے کیا جا رہا ہو۔ کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک البتہ یہ جو شیطان ہیں وہ روکتے ہیں ان کو راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہدایت پر ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بدعات، کہ بدعت کرنے والے کو دین کے اندر نہیں جو کام کرتا ہے وہ اس کو عبادت سمجھ کر رہا ہے، اور وہ اس کو غلطی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ اس کام کو مرتے دم تک اس کے اندر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، حتیٰ کہ جب آئے گا ہمارے پاس تو کہے گا ہائے میری بدبختی، کاش کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، پس بہت ہی برا ہے اس کا یہ ساتھی۔ اور اس ساتھی کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذکر کے ساتھ، جو لوگ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں شیطان ان سے دور بھاگتا ہے، وہ ان کے قریب نہیں آتا، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بھٹکنے والے چار کیفیتیں ایسی ہیں جب شیطان جو ہے انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، انتہائی خوشی کی حالت میں، انتہائی غمی کی حالت میں، اور غفلت کی حالت میں، اور جب وہ بہت زیادہ پریشان اور دکھ کی حالت بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اپنا حملہ کرتا ہے اور انسان کو بھٹکا کر لے جاتا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو اس دن، اس ظلم تم، جب تم ظلم کرتے تھے، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ، بے شک وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ شیطان بھی اور اس کا گروہ بھی، سب جو اس کے راستے پر چلیں گے سب عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا
کیا پس تو سنا سکتا ہے بہرے کو، او تخدل امیہ یا تو رات سکھا سکتا ہے اندھے کو، ومن کان فی ضلال مبین جبکہ وہ ہوں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، تو کسی کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام جب سنائے کسی کے ذریعے تو کسی بندے کے دل پر اثر ہو اور وہ اس کو سن کر قبول کرے اور اپنی طرز زندگی کو بدل لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کسی بہرے کو نہیں سنا سکتے، کسی اندھے کو نہیں دکھا سکتے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پس اگر ہم چاہیں تو تجھ سے لے جائیں، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اور بے شک ہم ان سے انتقام لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو لے جائیں، آپ کو فوت کر دیں اور پھر ہم اس کے بعد ان سے انتقام لیں۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي اور یا ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ دکھائیں آپ کو وہ چیز وعدناہم جو وعدہ کیا ہم نے ان سے، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ بے شک ہمیں ان سب باتوں کے اوپر اختیار ہے کہ ہم آپ کو یہ زندگی میں ان پر عذاب بھیجیں یا ہم آپ کے جانے کے بعد ان پر عذاب لائیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ بس تھام لیجئے اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ اور جس نے بھی اس وحی کو تھاما، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اب جو بھی ہدایت میری طرف سے آئے گی، جس نے اس کی پیروی کی اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ تو اس وحی کی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اس کو تھام لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک یہ قرآن جو ہے البتہ اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اور پوچھئے جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر۔ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر شرک سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ پوچھئے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بنایا تھا، کیا ہم نے بنایا ہے رحمان کے سوا کوئی اور معبود یعبدون کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اور بھیجا بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال انی رسول رب العالمین تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں قاصد ہوں، رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے۔ فلما جاءہم بآیاتنا پھر جب وہ آئے ان کے پاس ہماری آیات لے کر، اذا ہم منہا یضحکون تو یکا یک وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ اللہ کو کیا یہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسی باتوں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے آئے تھے تو اپنے گھر جانے کی بجائے، نہانے دھونے کی بجائے اسی لباس کے اندر اسی حالت میں فرعون کے دربار میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے فرعون کی طرف جانا ہے، تو وہ اسی طرف گئے تو اسی طرح ان کے کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کر حقارت سے کہنے لگا، ان کو تمسخر اڑانے لگا کہ آپ جو ہیں تجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون وما نریہم اور نہیں ہم نے دکھائی ان کو من آیت کوئی نشانی الا ہی اکبر من اختہا مگر ہر نشانی جو تھی وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ فاخذناہم بالعذاب تو پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، لعلہم یرجعون اللہ نے ان کے اوپر جیسے ہم نے سورہ اعراف میں طرح طرح کے عذاب پڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان لائے، ٹڈی دل آئے، بینڈکوں کا عذاب، خون بن گیا پانی ان کا، تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے بھیجتا تھا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اور انہوں نے حقارت سے کہا کہ اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو تیرا اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ نے ان کے ساتھ عہد کیا، ان کو رسول بنایا ہے۔ تو جب وہ بے بس ہو جاتے تو آ کے آپ کے پاس فریاد کرتے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اننا لمہتدون اور ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ فلما کشفنا پھر جب ہم دور کر دیتے عنہم العذاب ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون تو وہ یکا یک اس کو توڑ دیتے۔ جب مدت پوری ہونے والی ہوتی، اللہ کا عذاب پورا ہونے والا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعائیں کرواتے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا، تو پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتے۔ اور انسان کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، بیماری میں، تندرستی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑے رکھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور
پکارا فرعون نے اپنی قوم کو، قال یا قومی، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت اس شہر کی، اس مصر کی، وہذہ الانہار، اور یہ ہیں نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ تو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے، میرے پاس اتنی زیادہ یہ سنتلت ہے، یہ اتنی میرے پاس جو ہے فراوانی ہے ہر چیز کی، میرے نیچے نہریں بہتی ہے، یہ میری بادشاہت ہے. افلا تبصرون، کیا آپس تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو جیسے دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس کیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر جو ہے لکنت ہے زبان کے اندر. ام انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے، ہوا مہین، جو کہ بالکل رذیل ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ اپنی کوئی بات بھی بیان کر سکے. فلولا القی علیہ، اور کیوں نہیں ڈالے گئے اس کی طرف، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی آیا فرشتہ، مقترنین، پرے باندھے ہوئے. یعنی کہ جیسا مشرکین مکہ سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا، پیچھے بھی سورہ نام میں پڑھا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ کھجوروں کے، انگوروں کے باغات کیوں نہیں ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی محلات کیوں نہیں بنا دیے. تو اسی طرح فرعون بھی کہنے لگا کہ اس کے پر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، خود وہ سر سے پاؤں تک سونے کے اندر جو تھا ڈوبا ہوا تھا. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین فاستخف قومہ فاطاؤہ، بس اس نے نیچا دکھایا ان باتوں سے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اس باتوں سے مغلوب کر لیا، بس انہوں نے اس کی اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ قوم تھی فاسق. فلما آسفونا انتقمنا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، واغرقناہم اجمعین، اور غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، فجعلناہم سلفا، اور کر دیا ہم نے ان کو گئی گزری باتیں، ومثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے مثالیں بنا دی. ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کی ابن مریم کی بات، اذ قومک منہ یصدون، تو تیری قوم جو ہے وہ تالیاں پیٹنے لگ گئی، مذاق اڑانے لگ گئی. وقالوا، اور کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہوا، وہ کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بن مریم اچھے ہیں. ما ضربوہ لک الا جدالا، نہیں وہ تیرے پر بیان کرتے یہ مثالیں سوائے جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم حسیمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے. ان ہوا الا عبد، نہیں تھے وہ مگر میرے بندے، انعمنا علیہ، میں نے انعام کیا ان کے اوپر، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور میں نے ان کو بنایا تھا عیسیٰ بن مریم کو مثال بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بناتے تم میں سے فرشتے، فی الارض، زمین میں، یحلفون، جو کہ خلافت کرتے، جو ان کے بعد آتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، پس نہ تم شک میں پڑنا اس بارے میں اور میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اللہ کہتے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، اور نہ روک دے تم کو شیطان، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح روشن دلیل لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمت، انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لے کے آیا ہوں. ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور میں بعض وہ باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور کہا میرا مانو. ان اللہ و ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ کہ رسول جو آئے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں اس طرح سے عمل کرو اور اللہ کے لیے خالص کر دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس یہ گروہ جو بڑے بڑے تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا ساعۃ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، یاتیہم بغتۃ، کہ وہ آئے ان کے اوپر اچانک، کیونکہ موت کی گھڑی قیامت اچانک آئے گی. وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور دوستیاں وہ دن ایسا ہوگا کہ دوستیاں اس دن ایک دوسرے کی دشمن ہو جائیں گی. الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. جیسے پرہیزگار دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں
ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کو اللہ کے راستے کی تلقین کرتے ہیں، وہ قیامت میں بھی بعد میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ باقی اور سب دوستیاں مجلسیں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندو نہیں خوف تمہارے اوپر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم اب غمگین ہونا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور تھے وہ فرمانبرداروں میں سے۔ ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہارے ساتھ تمہارے جوڑے، عورتوں کے ساتھ مرد ہوں گے، مردوں کے ساتھ عورتیں، جو بھی جوڑا ہوگا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ خوشی کے ساتھ یہاں پر داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان کے اوپر وہ جو ہے تھال لے کر پھریں گے سونے کے، واکواب، اور پیالے ہوں گے پینے کے لیے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو ان کی جانیں ان کے دل پسند کریں گے، وتلذ الاعین، اور ان کے لیے آنکھوں کی لذت چیز ہوگی، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، بسبب جو تم نے عمل کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بتا رہے ہیں کہ میں نہ قدری نہیں کروں گا، نہ شکری نہیں جو ہے قدردان نہیں کروں گا تمہاری جو تم دنیا میں عمل کرتے آئے ہو۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہوں گے اور ان میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک جو مجرم ہیں وہ اس دن جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم، ان سے کوئی ہلکا نہ ہوگا، کم نہ ہوگا کوئی بھی عذاب، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس جہنم میں بالکل مایوس ہو کر پڑے ہوں گے، ان کو کوئی امید نہ ہوگی کہ یہاں سے ان کا کوئی نکلنے کا کوئی راہ ہوگی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے، جہنم کے جو دروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے، وہ ان کو پکاریں گے، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ جیسے محشر کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر خوفناک دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور وہ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اور سب سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حساب شروع کرے، بھلے ہم کو جہنم میں ڈال دے، کہ وہ جو 50,000 سال کا طویل دن ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے کے قریب آیا ہوگا، اتنی پریشانی کے عالم میں وہ کہیں گے کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں بھلے جہنم میں ہی ڈال دے جہاں سے وہ کبھی نکلنے والے نہیں، کہ اس سے تو نجات ہم کو ملے۔ تو وہ اس سے کہیں گے اے مالک ہمارے لیے اپنے رب سے کہہ کہ اب کوئی فیصلہ کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ مالک کہیں گے کہ بے شک اب تم نے یہیں پر ٹھہرنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثریت نے حق کو ناپسند کیا۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے؟ فإنا مبرمون، بس بے شک ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے، کہ انہوں نے انکار کرنے ہی کی ٹھان لی ہے، وہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنا ہی انہوں نے ٹھان لیا ہے، تو ہم نے بھی ان ایسے لوگوں کے لیے ایک کام کا ارادہ کر لیا۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی چپکے چپکے کی بھی باتیں، ونجواہم، اور ان کے جو مشورے ہیں، جو وہ پلاننگیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی، اس دین کو نیچا دکھانے کی، ان کو یہ گمان ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں سنتے۔ بلا ورسلنا، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے لدیہم یکتبون، ان کے پاس لکھتے جا رہے ہیں، کہ اللہ پاک کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہم رقیب عتید، میرے جو بٹھائے ہوئے دائیں بائیں ہیں کرامن کاتبین، وہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، اور ان سے کہیے، ان کو بتائیے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے خود اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض، بے عیب ہے، پاک ہے رب آسمان و زمین کا، رب
العرش عما یصفون، اور وہ رب ہے عرش کا اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ فذرہم یغوزوا ویلعبوا، چھوڑ دیجیے ان کو یہ ڈوبے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، یعنی فرشتے بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ حکمت والے، علم والے ہیں۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے۔ وعندہ علم الساعۃ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر سفارش کرنے کا اختیار، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، سوائے جو کہ گواہ ہوگا حق کا، جیسے دنیا میں جو گواہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اس کے سوا اللہ کہتے ہیں کوئی سفارش نہ کر سکے گا، اور وہ جانتے بھی ہوں گے کہ ان کو، یعنی کہ جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور رغبت کے ساتھ، طمع کے ساتھ امید رکھتا ہے کہ میرے اس عمل کو قبول کیا جائے گا، اور ڈرتے ڈرتے استغفار کرتا رہتا ہے کہ اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دے، اور اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دینے پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ دیں گے ضرور اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں سے بھٹک گئے ہیں، پھر ان کو کس چیز نے بھٹکا دیا، جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے تو پھر یہ کہاں سے بہک گئے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک یہ سب لوگ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لائے۔ فاصفح عنہم، بس درگزر کر ان سے، وقل سلام، ان سے کہو کہ سلام ہو، وسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ سورۃ دخان مکی صورت ہے، 59 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ہے جو 7 صورتیں مسلسل اسی ترتیب سے نازل ہوئیں، اور اسی ترتیب سے قرآن پاک میں اللہ اس کو رکھا گیا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک اتارا ہم نے اس کو برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، اور بے شک ہم تھے ڈرانے والے ان سے۔ سبحان اللہ، یہ برکت والی رات میں قرآن پاک نازل ہوا، جیسے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر کی رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں نازل کیا۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر کام کا حکمت کے ساتھ، امرا من عندنا، ہماری طرف سے، کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن بہت بڑی رحمت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ جو خلا ہے وہ بھی اس رب کی ہے، اس خلا کے اندر جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے اڑ رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ پاک سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ ان کو تیرا رحمان ہی تھامے ہوئے ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد جو گزر گئے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کرو جس دن آئے گا آسمان ساتھ دھوئیں کے، کھلے دھوئیں کے۔ یخشى الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، یہ عذاب بہت دردناک ہوگا۔ قیامت کا عذاب یا پھر وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو 7 سال مکہ کے اوپر قحط آیا۔ ابو سفیان آپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس قوم کے بھائی ہیں، دعا کیجئے، ہم تو مردار کھانے اور چمڑا کھانے پر اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو، ان لوگوں کو جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، گہر چھائی بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخشى الناس، ڈھانپ لیا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے بہت دردناک۔
اور تو وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہٹا دے اس عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان والوں میں سے ہیں، انا لہم الذکریٰ، اور دوسرا عذاب یہ کہ قیامت کا عذاب ہوگا جس دن ہر چیز کو اللہ پھر گڑمٹ کر دیں گے اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہوگا اس وقت نصیحت پکڑنا، وقت جاءہم رسول مبین، اور بے شک آئے تھے تمہارے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والے، اس وقت تو تم نے عقل کی نہیں ہے، اس وقت تو تم نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور اب جب تمہیں عذاب نے پکڑا تو تم اللہ کی طرف گڑ گڑانے لگ گئے۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ پھر گئے اس سے، وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک پڑھا پڑھایا دیوانہ ہے۔ ان کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں ان کے اوپر عذاب، انکم عائدون، وہ دوبارہ اس میں لوٹ آتے ہیں، اسی گناہ کے اندر، اسی شرک کے اندر۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے ان کو ایک بڑی پکڑ کے ساتھ، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون، اور بلا شبہ آزمایا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو، وجاءہم رسول کریم، ان کے پاس ان کا بڑا عزت والا رسول آیا تھا۔ کون سا رسول؟ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان ادو الیہ عباد اللہ، اور انہوں نے کہا کہ لوٹا دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سونپی ہے، میں اس امانت کو تمہارے آگے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو جو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو آزادی دے دے، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور نہ تم سرکشی کرو اللہ کے بالمقابل، انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک روشن واضح جو ہے وہ دلیلیں لے کر آیا ہوں، انی اُستُ بربی و ربکم ان ترجمون، اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ کو سنسار کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو میں تم سے کنارہ کش ہو جاتا ہوں، تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ فَدَعَا رَبَّهُ، بس پکارا اپنے رب کو، أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ بے شک یہ ساری قوم مجرم ہے۔ تو جب ان کا بس نہیں اس طرح سے چلا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم مجرم ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں، ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ راتوں رات چل میرے بندوں کو لے کے، لیلتاً رات میں، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَخْوًا، اور چھوڑ دے سمندر کو خشک، کہ جس حالت سے گزر کے جو سمندر پھٹ گیا اور راستے خشک ہو گئے تو ان کو اسی طرح چھوڑ دینا، دوبارہ لاٹھی نہ مارنا کہ سمندر آپس میں مل جائے۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ جو پیچھے آنے والے لشکر ہیں نا وہ غرق ہو جائیں گے۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑ آئے وہ باغات اور چشمے، اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھیں، وزروع و مقام قریب، کھیتیاں اور عزت والے ٹھکانے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جن کے اندر وہ بڑے مزے کیا کرتے تھے۔ کذالک، اس طرح سے جو بھی کوئی نافرمانی کرے گا، جو بھی اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے سب کچھ چھین لیں گے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ، اور وارث کر دیا ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پس نہ رویا ان کے اوپر آسمان اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ کہیں ان کو ڈھیل ملتی، مہلت ملتی۔ زمین و آسمان روتے ہیں جب کوئی مومن چلا جاتا ہے، آسمان بھی روتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جب مومن کی روح اوپر جاتی ہے، اور اس کے لیے پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک اس کے لیے استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زمین اس شخص کے جانے کے بعد روتی ہے، اور اس کو جو ہے قبر کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو آپس میں دونوں دیواریں اس کی مل جاتی ہیں، اور جیسے گلے ملنا ہوتا ہے اس طرح سے جپھی ڈال کے اس کو ملتی ہے، اور کہتی ہے کہ تو میرے اوپر جو چلتا تھا تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، آج تو میرے قبضے میں دیا گیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور وہ زمین روتی ہے جہاں پر وہ سجدہ کرتا تھا، اب وہ شخص اس کو ملتا نہیں ہے جو اس کے اوپر اپنا ماتھا ناک رکھ کے رگڑتا تھا، اللہ کے آگے جھکتا تھا۔ تو وہ چیز اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایسے بدبخت تھے کہ ان کے اوپر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور بلا شبہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو، من العذاب المحین، ایک ذلت والے عذاب سے، من فرعون، اور وہ عذاب کون سا تھا؟ فرعون سے تھا۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بڑا بنتا تھا حد سے گزرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ چنا ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہانوں پر۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اللہ
اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا، بہت پیغمبر رسول ان کے درمیان آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر اس وجہ سے فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دی ہم نے ان کو بہت ساری نشانیاں جس کے ساتھ وہ کھلے آزمائے گئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ سب لوگ جو تھے البتہ کہتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، کہ نہیں ہے ہماری یہ موت مگر ایک ہی بار، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ ہمیشہ اپنے نبیوں سے پیغمبروں سے یہی کہتے رہے کہ لاؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّا، کیا یہ لوگ بہتر ہیں، یعنی مشرکین مکہ یا قوم تبا؟ کہ قوم تبا کا جو سردار تھا تبا، اس نے جب مدینہ کی سرزمین پر آیا تو وہ پہچان گیا، کیونکہ اپنی کتابوں میں اس زمین کا اس نے ذکر پڑھا تھا کہ وہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی جہاں پر آخری نبی آئیں گے، تو وہاں پر اسی وقت اس نے اقرار کیا کہ میں ابھی سے، حالانکہ اس کے کئی سینکڑوں سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن اس نے اسی وقت اقرار کیا کہ جو اس زمین پر نبی آنے والے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اخلقناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور نہ ہی جو ان کے درمیان ہے کھیل کے لیے، ما خلقناہم الا بالحق، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، کہ جس مقصد کی خاطر اللہ نے پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت ان کی نہیں جانتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک ایک فیصلے کا مقررہ وقت ہے ان سب کے لیے۔ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ کہیں اور سے بھی مدد دیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ رحم کرے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ وہی غالب مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت زقوم کا طعام الاثیم، کھانا ہوگا گناہگاروں کا، کالمخلی، جیسے کہ تلچھٹ ہوتی ہے، یغلی فی البطون، ڈالا جائے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، خذوہ فاعتلوہ، اور پھر کہا جائے گا پکڑو ان کو اور لے جاؤ ان کو، الی سواء الجحیم، جہنم کی درمیانی جگہ پر، ثم صبوا فوق رأسہ، اور پھر اس پر بھی اللہ کا غصہ کم نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے کتنے عذاب بتائے کہ زقوم کھانا پڑے گا، اور یہ کھانا کس کا ہے؟ گناہگاروں کا ہے، اور یہ اس قدر ایسے ہوگا جیسے کہ تیل پک پک کے گاڑھا سا ہو جاتا ہے، اور جہاں لگتا ہے چپک جاتا ہے، اور پھر یہ پیٹوں کے اندر جو کھال ہے اس کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ خذوا فاعتلوہ، پکڑو ان کو اور گھسیٹ لو ان کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، ثم صبوا فوق رأسہ، پھر انڈھیلو ان کے سروں کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانیوں کا عذاب ڈالو۔ اللہ اکبر۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی مزہ چکھ، بے شک تو بڑا ہی بنتا تھا غالب اور عزت والا، یعنی دنیا میں بہت اتراتا تھا، بہت شہی خورا تھا، تو انکار پر انکار کر کے، تکذیب کر کے بڑا بنتا پھرتا تھا، آج اس عذاب کو چکھ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ عذاب جس کو تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اور بے شک پرہیزگار وہ امن والے ٹھکانوں میں ہوں گے، فی جنات و عیون، اور وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ پہنیں گے یہاں پر سندس اور موٹے اور باریک ریشم کے کپڑے، متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے، کذالک، اور اس طرح سے، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو حور عین کے ساتھ، جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں ان کے ساتھ بیاہ دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ پکاریں گے یہاں پر ہر ایک میوے کو امن کے ساتھ، یعنی ان کو جو چیز چاہیے ہوگی منہ سے نکلنے سے پہلے حاضر ہو جائے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت، نہ وہ مزہ چکھیں گے اس میں موت کا، الا الموتۃ الاولی، سوائے جو وہ پہلی موت کا مزہ چکھ آئے جو دنیا سے ان کو لائے تھے فرشتے، اس وقت جو ان کو موت کا سختی تھی، تکلیف تھی، اس کے بعد ان کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچا لیا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی اس عذاب سے بچا لے اور اللہ تعالی اپنا فضل ہم پر کر دے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ فارتقب انہم
مرتقبون، بس انتظار کر، بے شک وہ بھی انتظار کرتے ہیں، آخرت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، سب انتظار کرو۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حروف مقطعات کے بعد اکثر جو آیت آتی ہے وہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ آتی ہے کہ اتارا جانا، تنزیل الکتابی، اتارا جانا اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، عزیز الحکیم، اللہ کی صفت کیا ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ نشانیاں ہیں، اور نشانیاں کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جاندار پھیلائے ہیں، آیات لقوم یوقنون، ان کے اندر بھی جو نشانیاں ہیں وہ یقین کرنے والوں کے لیے ہیں، کہ وہ ایسے ہی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ گونگے بہرے ہو کر، اندھے بہرے ہو کر ان آیات سے نہیں گزرتے بلکہ غور و فکر کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور جو اختلاف ہے رات اور دن کا، اندھیرے اور اجالے کا، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، من رزق، رزق میں سے، فاحیا بہ الارض، جو اللہ تعالیٰ نے رزق یہاں پر پانی کو کہا جا رہا ہے، پھر زندہ کیا اس پانی سے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والے لوگوں کے لیے، کہ وہ ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ، پھر کون سی ایسی بات ہوگی اللہ کی بات کے بعد، وآیاتہ یؤمنون، کہ وہ اس نشانی پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد پھیلا دی ہیں نشانیاں، ان سے کیوں نہیں جو ہے عبرت پکڑتے، ان سے کیوں نہیں ایمان حاصل کرتے؟ ویل لکل افاک اسیم، بربادی ہے ہر ایک گھڑنے والے گناہ گار کے لیے، یسمع آیات اللہ، اور اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے افاق کی، گھڑنے والے کی، گناہ گار کی کیا بتائی ہے؟ سنتا ہے اللہ کی آیات، تتلیٰ علیہم، جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر، ثم یصر، پھر وہ ڈٹا رہتا ہے مستکبرا، اس تکبر پر، کأن لم یسمعھا، اور ایسے لگتا ہے جیسے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، اللہ کی بات کو سن کر اپنی اسی پرانی روش کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو بات سنائی نہیں دی۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ ہُزُوًا، اور جب علم دیا جاتا ہے اس کو ہماری آیات کا، کچھ بھی ذرا سا بھی علم آتا ہے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانا یہ کہ اس کو مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، جب اس کو کسی بڑے کی بات نہیں سمجھا جاتا، اس کی رائے کو، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں ان کو کوئی جو ہے اہمیت نہ دی جائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے بھی بہت بڑی جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، کچھ کام نہ آئے گا ان کے جو انہوں نے کمایا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر کارساز بناتے تھے۔ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے رجز بہت ہی ذلت والا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا، تابع کیا تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک، تاکہ چلیں کشتیاں، فیہ، اس میں بھی، امری ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم ڈھونڈو اس کا اللہ کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور جب تمہیں تمہاری مطلوبہ یہ سارے کام ہو جائیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اور مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارے کا سارا اللہ کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور بے شک
تک اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو بھی کچھ پیدا کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں آسمانوں میں بھی جو پیدا کیا ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں وہ بخشش مانگے ان لوگوں کے لیے لا یرجون ایام اللہ، جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، یعنی جن کا ایمان ڈگمگایا رہتا ہے، جن کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگیں۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر ایک کو جو وہ کماتے ہیں، کہ جو دعا کی گئی اس کا بدلہ ان دعا کرنے والوں کو دیا جائے گا، اور اگر جن کے لیے دعا کی گئی اگر وہ اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو بھی ان کے عمل کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے بدلہ دیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا اچھا صالحہ تو اپنی ہی جان کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو اس برائی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر یہ دنیا کی زندگی سہتے سہتے گزارتے ہوئے تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، بلا شبہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ اور حکمت دی، والنبوۃ اور نبوت عطا کی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے فضیلت دی ان کو جہانوں پر۔ کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ان کا قصہ سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا تھا، بہت سی نعمتیں دے کر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہر حکم کو توڑا، اپنے نبیوں کو انبیاء کو قتل کیا، ایک ایک دن کے اندر 35-40 انبیاء کو قتل کرتے، اور پھر اپنی پرانی روش کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے ان سے کچھ خطا ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سارا علم تھے، اللہ تعالیٰ نے قتل کی اتنی مذمت کی ہے، لیکن انہوں نے ایسے کام کرنے سے، دنیا کا اسباب مال اکٹھا کرنے سے، ہر نافرمانی کا کام کرنے سے گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ہم نے ان کو دی تھی واضح دلیل دیے تھی اپنے حکم سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ پھر انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد جبکہ ان کے پاس علم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا علم آ جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہی کتاب کے اندر اختلاف کیا، بغیم بینہم آپس کی ضد بازی سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر میں نے آپ کو بنایا ایک شریعت دے کر بھیجا دین کی، فاتبعھا بس تم پیروی کرو اس کی، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جو نہیں جانتے۔ بار بار یہ بھی مسلسل ہم پہلے پارے سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، دل کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ کی مرضی کا احترام کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم ہمارا نفس جو کہتا ہے یا کسی اور کی جو دل رکھنے کے لیے کوئی بات کی اس کی بات سنی جاتی ہے یا اس کو مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کرنا۔ انہم لن یغنوا بے شک یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں ہرگز نہ کفایت کریں گے ان کا تجھ سے من اللہ شیئا اللہ کے بالمقابل کچھ بھی، کہ اگر تو نے کسی کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کا حکم نہ مانا تو اللہ کے بالمقابل یہ لوگ تیرے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور بے شک یہ ظالم بعض کے بعض دوست ہیں، واللہ ولی المتقین اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس یہ جو روشن باتیں ہیں لوگوں کے لیے ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون اور پھر یہ قرآن جو ہے جو اس کو اس انداز سے پڑھے گا، اس ہدایت لینے کے لیے پڑھے گا، اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو کماتے ہیں برائیوں کو، ان نجعلہم کیا ہم بنا دیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں جیسا جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، سواء محیاہم و مماتہم سوچو تو صحیح، اللہ کہتے ہیں ہمیں غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ، ساء ما یحکمون کتنی بری بات ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو کہ تمہاری ایک دنیاوی نظر کے اندر بھی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، ایک نیک کام کرنے والا ایک ڈاکو اور ایک پرہیزگار، مسجد کی امامت کرنے والا، اذان دینے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو بالحق حق
کے ساتھ، لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور اللہ کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس کو جس نے بنایا اپنی خواہشات کو اپنا معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، علی علم پر، علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ جیسے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کا قصہ ہم کو سناتے ہیں کہ اس نے دنیا کی زندگی پر ریچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی مثال دی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی اسے چھوڑ کر دنیا کے اوپر اس کی جو مادہ پرست ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے اپنے دل کی مانی تو اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، مہر کر دی اللہ نے اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون ہوگا جو ہدایت کرے اس اللہ کے بعد، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اللہ کے بعد کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا آپس وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور ان کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا، کیا ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ۔ انہوں نے کہا یہی ایک روش چلتی چلی آ رہی ہے ہمارے پیچھے سے بھی کہ ہم بچپن، جوانی، بڑھاپا آتا ہے، پھر مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں گھل مل جاتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ ایک زمانے کا ہیر پھیر ہے، چکر ہے۔ وما لہم بذالک من علم، ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر گمان میں، وہ اپنے گمان سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات بینات واضح، ما کان حجتہم، اور نہیں ہوتی ان کے لیے جھگڑے کی بات، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو وہ آپ کے ساتھ یہی جھگڑا کرتے ہیں کہ لے آ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یجمعکم، پھر وہ اکٹھا کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، ویوم تقوم الساعۃ، اور اس دن بھی بادشاہی اس کی ہوگی جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم اذن یخسر المبطلون، اور اس دن جو جھوٹے ہوں گے، باطل ہوں گے، وہ نقصان خسارے میں ہوں گے۔ وتری کل امۃ جاسیہ، اور تم دیکھے گے ہر امت کو کہ اوندے پڑی ہے، گھٹنوں کے بل پڑی ہے، کل امت تدعی الی کتابہا، ہر ایک امت کو پکارا جائے گا اس کے لکھے ہوئے کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہمارے پاس کتاب جو بولے گی تمہارے اوپر حق کے ساتھ، کہ جیسے ہم نے بنی اسرائیل میں پڑھا کہ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا ہے، اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کرام کاتبین اس کے دفتر لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک کے پاس ایک کتاب جو ہے وہ ایسی ہوگی، اور سورہ کہف میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ کتاب کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے اوپر حق کے ساتھ بولے گی، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہوئے، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی، کیا پس نہیں تھی ان کے پاس آیات میری، تتلا علیکم، ان کے اوپر پڑھی جاتی، فاستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے، جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جاتا، اللہ کا ذکر پڑھا جاتا، اللہ کی باتیں کی جاتی تو تم حق کا انکار کرتے، وکنتم قوما مجرمین، اور تم قوم تھی مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْ تُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم آگے سے جواب دیتے ہم نہیں جانتے کیا ہوتی ہے قیامت، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظُنًّا، نہیں ہے
ہمارا گمان مگر ایک سرسری سا، وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہم تیری بات کے اوپر یقین کرنے والے، وبدا لهم سیئات ما عملوا، اللہ کہتے ہیں کھل جائیں گی ان کے اوپر ان کی برائیاں، گناہ، ما عملوا جو انہوں نے کیے تھے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور وہ گھیر لیے جائیں گے ان چیزوں کے ساتھ جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جو آپ کو بار بار کہتے تھے ہمارے اوپر لے عذاب، ہمارے آباء و اجداد کو لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ سارے جو ہے انکشافات ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ وقیل اليوم ننساکم، اور کہا جائے گا ان سے کہ آج ہم نے بھلا دیا تم کو، کما نسیتم لقاء یومکم، جیسے کہ بھلایا تھا تم نے اس دن کی ملاقات کو۔ سبحان اللہ، اللہ تو کچھ بھی نہیں بھولتا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں وما ربو کا نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آج ان کے اوپر طنز کریں گے کہ جیسے دنیا کی زندگی میں تم نے میری یاد کو، میرے قرآن کو، میری ہدایات کو بھولا ہوا تھا، میں بھی آج تم سے ایسے ہی نظریں اللہ پھیر کے کہیں گے میں بھی تمہیں بھول گیا ہوں۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اور یہ سزا کس بات کی اللہ کہہ رہے ہیں، ذالکم، یہ تمہارے لیے، بانکم اتخذتم، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے بنایا اللہ کی آیات کو مذاق، دل کیا مانا، دل کیا نہ مانا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈھال لیا، جیسے چاہا فتوے لے لیے، جیسا چاہا اپنی دل کی مرضی کے مطابق ان کو گھڑ لیا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا تمہیں دنیا کی زندگی میں کہ ہم یہاں پر بڑے مالدار ہیں، خوش ہیں، در حقیقت کوئی سکون نہیں ہوتا، اس کے باوجود جو ہے لوگوں کے اندر ہم سردار بنے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے گھر، حویلیاں، کاروبار ہیں، تو جیسے اگر ہم واپس لوٹ بھی گئے تو ہمیں اسی طرح سے نوازا جائے گا۔ تمہیں دھوکے کی دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، پس آج کے دن نہ وہ نکلیں گے اس میں سے جو اللہ عذاب ان کو دے گا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض، بس اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا۔ رب اللہ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ جو پہلے کچھ بادشاہ تھے، جیسے فرعون کا بھی ذکر آتا ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور رب کے اندر ہے خالق، مالک، مدبر، کہ جس نے پیدا کیا اور پھر وہ اسی جسم کا، اس چیز کا مالک ہے، اس کو اختیار ہے کہ اس چیز کو جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کرے، اور پھر مدبر ہے، اس نے تقدیر بنائی ہے، اس نے اس کے لیے ایک کام کیا ہے، تو وہ رب ہے آسمان و زمین کا، رب العالمین، جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کے لیے تمام بڑائی آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔